बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप सब लोगों को खुशामदीद आज की इस क्लास में। माइक ऑन तो नहीं, माइक आइए क्लास आज की हम शुरू करते हैं। सफ़ा नंबर 34 आयत नंबर सूरतुल बकरा की 212 से 215 तक इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। पहले इस पूरे सफ़े को एक दफ़ा सुन लेते हैं और कोशिश वही करनी है कि अरबी में ही समझें और जो नाहवी तरकीब के हवाले से जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं उनको भी नोट करें, ताकि जब हम तरकीब में आए तो वहाँ पे समझ आ जाए कि क्या चीज़ आई हुई है। ख़ास तौर से रूफ़ आमिला को देख लें ताकि पता चल जाए कि उनका क्या अमल हो रहा है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا اتقوا فوقهم يوم القيامة الله يرزق من يشاء. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا بما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق اللہ العظیم۔ نئے الفاظ ویسے مجھے تو اس میں کوئی بھی نیا لفظ نظر نہیں آ رہے سوائے شاید یہ یسخرونہ ہے، باقی تو ہم سب پڑھ چکے ہیں۔ تو یسخرونہ جو ہے یہ بھی باب سمیہ سے ہے، تو سخیرہ یسخرو وہ مذاق مناتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں، ان معنوں میں آ جائے گا۔ پرانی اردو میں ایک لفظ ٹھٹھا کرنا بھی استعمال ہوتا ہے، مسخرہ۔ ہاں ہاں نہیں، یہ جو ٹھٹھا لکھا ہوا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں پرانی اردو میں یہ بھی استعمال ہوتا تھا، اب آج کل نہیں استعمال ہوتا، ٹھیک ہے نا۔
اور استسخرہ جو ہے وہ اس نے مذاق اڑایا، ذلیل کیا، مغلوب کیا، ان معنوں میں آتا ہے۔ اس کے بعد امتن آپ کو پتہ ہے، بغین بھی پتہ ہے، بغا یبغی کا مصدر ہے، آتا ہے نا، کون سا باب ہے؟ باب کون سا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ ہدا یا ہدی کے وزن پہ یہ زلزلو، یہ بھی پہلے آیا ہے میرا خیال ہے، ہاں زلزلہ، یہ جو ثلاثی نہیں ہے بلکہ یہ رباعی مجرد میں سے آتا ہے، فعللہ کے وزن پہ، تو ہاں یہ مجہول ہے، یہاں پہ مجہول ہے یہ، فعللہ وہ ہلا، تو زلزلہ اسی کا مصدر ہے۔ چلیں اب ہم میرا خیال ہے اس کو وہی آدھے آدھے صفحے پہ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ ہے زینا، زینا اگر ایسے دیکھیں آپ تو مجہول ہے، شاید نہیں پتہ چلے گا، مگر اگر میں آپ کو بتاؤں یہ باب تفعیل سے، زینا یزین، تزئین، تزئین، ہاں تزئین، ہاں تزئین و آرائش اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، تزئین آرائش یہ وہی ہے، تو جی ہاں دیکھ لیں اس کی 6 چابیاں جو ہیں، زینا یزین، زین، ہاں تزیید، ہاں یا جیسے تمییز میں یا 2 دفعہ آتی ہے، اس میں تزیین، مگر اردو میں تزئین بن گیا یہ، اور اسی مادے کے روپ سے آتا ہے زانا یزینو، اس سے زینت بنا ہے۔ تزینہ، جی ہو سکتا ہے، مگر وہ مشتقہ ہوگا نا، یہ ڈیرائیوڈ ہوگا اس کا، چیک کر لیں گے۔ للذین کفروا، تو اب زینا کا مطلب ہو گیا کر دی گئی، ٹھیک ہے، للذین، ہاں لیے ان سب کے، ان جن لوگوں کے لیے، کفرو الحیات الدنیا، کفر کیا زندگی کو خوبصورت کیا کافروں کے لیے، ہاں، و یسخرون من الذین آمنوا، اب یہاں پہ وقف لازم ہے، والذین، ہاں وہ سب جو اتقوا، پرہیزگاری کی، فوقہم، فوقہم ان کے اوپر، ہاں ہاں ہاں، یوم القیامت، واللہ یرزق من یشاء، جس کو، ہاں وہ چاہے، جو چاہے نہیں ہوگا اس کا مطلب وہ مطلب میننگ ہی چینج ہو جائے گی اس لیے میں کہہ رہا ہوں جی یہ اللہ کا چاہنا ہے، بغیر حساب، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیں آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ آراستہ کی گئی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، اور وہ ہنستے ہیں ان پر جو ایمان لائے اور جو پرہیزگار ہوئے، وہ قیامت کے دن ان سے بالاتر ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے
بے شمار یا بغیر حساب کے. ٹھیک ہے, دوسری آیت کو بھی دیکھ لیں. یہ آیت ذرا لمبی ہے تو اس کو دو حصوں میں بریک کیا ہوا ہے, اور ترجمہ بھی ہم اسی طرح اس کا دیکھ لیں گے. پہلا حصہ ہے کان الناس امۃ واحدہ. کانا الناس, ہاں تمام انسانوں کی بات ہو رہی. امتن ایک امت, گروہ, واحدہ ایک. ٹھیک ہے نا. فبعث اللہ بھیجے النبیین, ہاں مبشرین و منذرین, ڈرانے والے. و انزل معہم الکتاب بالحق لیحکم, ہاں یہ تاکہ والا لام ہے, بین الناس فی ما, اس میں جو اختلاف کیا یا کرتے تھے, فی, ٹھیک ہے اس میں. اب یہاں تک ترجمہ ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. لوگ ایک امت تھے, پھر اللہ نے نبی بھیجے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے, اور ان کے ساتھ برحق کتاب نازل کی تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان جس میں انہوں نے اختلاف کیا. اب یہیں پر دیکھ لیتے ہیں کہ اس ترجمے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ کچھ بات محذوف ہے. ادھر ہی نوٹ کر لیں گے, زیادہ آسان ہوگا. ترجمہ ڈسپلے ہو رہا ہے کہ پہلے تمام انسان جو تھے وہ لوگ ایک ہی امت تھے. جو چیز یہاں پہ موضوع ہے وہ یہ, پھر انہوں نے اختلاف کیا. ٹھیک ہے نا. تو جب اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی بھیجے, اور آگے سے یہ بات کلیئر ہو رہی ہے کہ جس میں وہ اختلاف کرتے تھے, اس کا مطلب ہے وہ پیچھے جو معذوف ہم مان رہے ہیں یہ پروف ہو رہا ہے آگے سے کہ کیوں ہم معذوف مان رہے ہیں اس بات کو, کہ پہلے ایک امت تھے, پھر انہوں نے اختلاف کیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے. یہ بات یہیں سے کلیئر ہو گئی ہمیں. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ, و ما نہیں, اختلف فیہ الا الذین اوتوہ, ہاں دیا گیا من بعد ما جاءتہم البینات بغیم بینہم. اس کو بھی دیکھ لیں کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ, کتاب سے مراد یہاں تورات اور انجیل جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی, اور اختلاف سے مراد یہ امور ہو سکتے ہیں مثال کے طور پہ باہمی ضد اور حسد کی وجہ سے, ایک دوسرے کی تکفیر, کتاب میں تحریف اور تبدیل پر اختلاف, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق تورات اور انجیل میں حوالہ جات صریحاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈال تھے, ان پر ان کا باہمی اختلاف. یہ کچھ چیزیں انہوں نے یہاں پہ لکھی ہیں. واللہ عالم کے کن کی چیزوں میں اختلاف کرتے تھے, مگر جن چیزوں میں بھی اختلاف کرتے تھے ان پر فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا. یہاں سے یہ بات ہو رہی ہے. جی سر. مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے امہ واحدہ تھی, جی سر, پھر اللہ نے رسول بھیجے کتاب کے ساتھ, اور پھر لوگوں نے اختلاف کیا جس کا فیصلہ ان کتاب کی مدد سے کیا. کیونکہ بعد میں جب آتا ہے نا ما جاءتہم البینات بغیا, جی جب بینات کھل کے سامنے پاس آ گئی, جی تو پھر انہوں نے اس کی بغاوت کی. جی اس طرح نہیں کہ یہ نہیں ہے کہ پہلے اختلاف تھا پھر وہ امہ واحد ہاں بنے. نہیں, پہلے تو واحد امت ہے نا, پھر اختلاف کیا انہوں نے, نبی آئے, مگر مگر یہ ایک ہی دفعہ نہیں ہوا ہے نا سر, یہ تو ڈفرینٹ اس میں ہوتا رہا ہے نا ٹائم پیریڈ میں. جیسے اب موسیٰ علیہ السلام آئے, انہوں نے جو کنفیوژن تھی اگر ان کی کلیئر کر دی, تورات میں کلیئر ہو گئی. اب تورات میں انہوں نے اختلاف کیا, اس کے بعد پھر
عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے کلیئر کیا، درمیان میں اور بھی بہت سارے نبی آئے ہیں، مطلب میں شارٹ کر رہا ہوں اس طریقے سے، تو یہ مطلب سیکوینس میں ہوتا رہا ہے، اس سے یہی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے. جی جی بالکل ہاں، مگر جو سر کی بات ہے نا وہ بھی ٹھیک ہے کہ اس کے بعد پھر انہوں نے اختلاف ما جاءتہم البینہ کے بعد آپس میں ضد کی وجہ سے بھی کیا نا. ہاں وہ والی بات جو آج بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. اب صرف فرق یہی ہے کہ کتاب میں یہ کچھ تحریر نہیں کر سکتے مگر مانوی اور تشریح میں کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا. پوری کوشش کرتے ہیں مگر بہرحال اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے کتاب کو. جواب ہوئی، مجھے ڈر تھا کہ یہ تفسیر کی کلاس کے لیے نہیں اب تو کچھ نہیں 6 میں آگے تو کر لیتے ہیں سر ہم. ہاں وہ 5 تک چلتا ہوتا ہے، 6 میں آگے کر لیتے ہیں. 6 میں تو بلکہ میں آخر میں پوچھتا بھی ہوں کوئی پوائنٹ ہے اگر تو بتائیں گے، اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے. ٹھیک ہے نا. ہاں کلاس تفسیر کی نہیں رہ رہے، اتنی ڈیٹیل میں ہم ساری تفسیریں نہیں کر رہے ہیں، مگر ایک تفسیر تو ہم نے اس کے سلیبس میں بھی رکھی ہوئی ہے، تو یہاں پہ تفسیری نکات ڈسکس ہو سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور ہونے چاہیے میں تو کہتا ہوں. اور آپ لوگ بھی پڑھ کے آئے ہیں، تیاری کر کے ہیں تو زیادہ اچھا. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، تو آپس کے ضد کی وجہ سے انہوں نے کیا. فَأَحَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اختلفوا فِيهِ من الحق بِإِذْنِهِ. ہاں اذن مطلب اجازت، مرضی، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. یہ فعل کوئی بھی میں نے کلک نہیں کیا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ سارے فعل ہمیں آتے ہیں اور ان سب کی 6 چابیاں ہمیں آتی ہیں. ہدا، یادی، اختلافا، آمنا، یؤمنو، یہ سب ہمیں آتے ہیں. کوئی اگر ایسا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے تو میں اس کو کلک کر دیتا ہوں، تو ہم دیکھ لیں گے اس کو. کوئی ہے ایسا؟ نہیں ہے نا. اوتو، ہاں یہ ہاں بالکل یہ مجہول ہے. آتا نہیں، آتا یوتی ہے، اس سے پھر آتاؤ. ٹھیک ہے نا. اس کا بھی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پھر ترکیب میں آتے ہیں اس کی. اور جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد جب ان کے پاس واضح احکام آ گئے آپس کی ضد کی وجہ سے، پس اللہ نے ان لوگوں کو ہدایت دی جو ایمان لائے اس سچی بات پر جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. اچھا اب یہاں پر اس کو بھی ابھی دیکھ لیں، آگے جا کے بات آئے گی اس کی. یہ چلیں ادھر ریڈ کر لیں گے اس کو ڈسکس. ٹھیک ہے چلیں اب اس حصے کی ترکیب دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے جملہ فعلیہ شروع ہو رہا ہے کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے. زینا ہم نے دیکھ لیا، فعل ماضی مجہول ہے. تو الذین اس کے بعد جو آ رہا ہے، سوری للذین جو آ رہا ہے اس کے بعد یہ کیا ہے؟ جار مجرور ہے. اور الذین جو ہے وہ اسم موصول بھی ہے، یہ ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ صلہ آ جائے گا کفرو. ٹھیک ہے نا، تو یہ صلۃ الموصول بن گیا. اب فعل ماضی مجہول ہے تو لائب الفاعل ہمیں نظر آنا چاہیے. یہاں پہ نظر آ رہا ہے؟ ہاں تو یہ آگے جو مرفوع فاعل مرفوع اسم نظر آ رہا ہے ہمیں. اب یہ اس کا جو اصل میں تو یہ مفعول بھی تھا مگر اب یہ نائب الفاعل بن گیا اور نظر آ رہا ہے ہمیں الحیات. اور الدنیا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس کی صفت ہے، تو صفت موصوف بن گئی الحیات تو دنیا.
ہاں واو یہ عطف ظاہر سی بات ہے پیچھے سے ہو رہا ہے، اور اس کو ویسے واو حالیہ بھی کہا ہے کچھ لوگوں نے کہ اس حال میں، مگر بہتر ہے کہ عطف ہی رکھیں اس کو۔ یسخرون فعل مضارع، تو فعل اور فاعل اس کا ہاں یہ معطوف ہو رہا ہے وہی جو پیچھے جملہ، پورا جملہ جو ہے زینہ کے اوپر، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ تو کلیئر ہو گیا یہ آمنو تک یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ من الذین جار مجرور ہے، متعلق اسی فعل کے ہے، اور آمنو جو ہے وہ الذین کیونکہ اسم موصول ہے تو آمنو اس کا صلۃ الموصول ہو جائے گا، اور یہاں پہ وقف لازم ہے، بات مکمل ہو گئی، جملہ بھی مکمل ہو گیا یہ والا۔ من الذین آمنو یہ مفعول بھی ہوگا یسخرون؟ من الذین ایک منٹ نہیں سر، یہ جار مجرور کیوں اس کے متعلق بن رہا ہے نا، آمنو سمیت یہ فی محل آمنو سمیت ایک منٹ سر، میرا خیال ہے کہ اس کا مفعول بھی نہیں ہے یہاں پہ، ہاں نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کا جو ہے وہ صلۃ الموصول بن رہا ہے نا، تو فعل اور فاعل ہے اس میں، مفعول نہیں ہے اس کے اندر، نہیں ہے اس کے، یہ فعل اور فاعل ہے سر۔ والذین کا وا جو ہے یہ کیا بنے گا، یہ تو آپ لوگ سب خود ہی بتا دیں گے، ہیں استنافیہ ہی بنے گا نا، کیونکہ وہاں پیچھے ہم نے وقف کر لیا ہے اور وہ بات کمپلیٹ ہو گئی ہے، اب نئی بات شروع ہو رہی ہے، تو یہ استنافیہ ہوگا۔ الذین کیا ہوگا، الذین اسم موصول ہے، اور اس جملے میں کیا ہوگا، مبتدا بنے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہاں اتقوا جو ہے فعل ماضی ہے، اور یہ صلۃ الموصول بن گیا۔ فوقہم، فوقہ ظرف ہے، ٹھیک ہے، اور مضاف بھی ہے، تو فوقہم مضاف مضاف الیہ بن گیا۔ تو یہ جو مضاف مضاف الیہ ہے، اب یہ مل کے کیا بنا، جی ماشاءاللہ، یہ خبر نہیں ہوئی، یہ خبر تو محذوف ہے، اس کے بارے میں ہو گیا شبہ جملہ، شبہ جملہ خبر کہیں گے آپ اس کو، کیوں، اس لیے کہ یہ پیچھے مبتدا جو آیا تھا نا اپنا الذین، اب اس کی خبر جو ہے وہ یہ ہاں معذوف ہے، اور اس کے متعلق آ گیا یہ شبہ جملہ جو کہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور یہ ہم پڑھ چکے تھے خبر میں کہ خبر جب شبہ جملہ ہوتی ہے تو یا تو جار مجرور ہوگی یا مضاف مضاف الیہ ہوگا، تو یہاں پہ مضاف مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یوما پھر ظرف ہے، اور یہ بھی مضاف ہے، یوم القیامتی، تو یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا۔ اب یہ متعلق جو ہے وہ تھوڑا سا مطلب ایکسٹرا ہے، یہ کمپلیکیٹڈ ہے کہ حال متعلق حال کے ہے، جو حال معذوف ہے، تو اس کو رہنے دیں میں نے کہا تھا نا ہم سمپل کرتے ہیں، سمجھنے کے لیے ضروری ہے، ہاں ویسے بتا ضرور دیتا ہوں کہ تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ نہیں ہے، اس میں ہے، اس میں ٹھیک ہے، مگر ضرورت نہیں ہے اس کی ہمیں۔ واللہ میں واو پھر استنافیہ آ گیا، ٹھیک ہے، اور اللہ کیا ہے، مبتدا ہے، مرفوع لفظ الجلالہ میں نظر آ رہا ہے یہاں پہ۔ یرزقو جو ہے یہ کیا ہے، فعل مضارع ہے، اور کیا بنے گا اب یہ یہاں پہ، ہاں یہ خبر بنے گا، یرزقو، ہاں من یشاء، ٹھیک ہے، تو کیونکہ مبتدا جو ہے اللہ ہے، تو اس کے بعد پھر جو جملہ فعلیہ آئے گا وہ خبر بن جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور من اس کے اندر مفعول بھی ہے، یشاء کیا بنے گا، ہاں اگر آپ اس کو من جو ہے نا اسم موصول کہیں گے تو جو فعل اس کے بعد آ رہا ہے وہ صلۃ الموصول بنے گا، فعل مضارع ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کا جو ضمیر ہے اس کے اندر ہوا، ٹھیک ہے، میرا خیال اتنا رہنے دیں، اس سے زیادہ آگے نہ جائیں، صلۃ الموصول تک رہنے دیں۔ بی غیر، با جو ہے حرف و جر ہے، غیر اسم مجرور ہو گیا،
تو جار مجرور متعلق یہ کس کے بنے گا؟ اس کو بھی آپ نہیں، اس کا جو فائل ہے اصل میں یشاؤ، یہ اس کے بارے میں بن رہا ہے، مگر اس کا بھی حال محذوف ہے، تو اتنی ڈیٹیل ہے مت جائیں، بس یشاؤ کے بارے میں کہہ لیں اس کو آپ، ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ متعلق جو بن رہا ہے نا وہ بن رہا ہے مطلب جو، ہاں جو اس کا فائل ہے نا یشاؤ میں ہوا ہے نا، ہاں تو یرزقو وہی ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، یشاؤ میں بھی تو وہی ہوا ہے نا، تو یرزقو میں وہی ہوا ہے، تو اس لیے وہ صاحب الحال جو ہے نا یہ یشاؤ کا فاعل ہے۔ اچھا، اور ایک اور چیز آپشن اس میں ہو سکتی ہے، وہ جو اسم الموصول من آ رہا ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، مگر میرا خیال ہے اس کی بھی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کافی ہے۔ غیر جو ہے پھر یہ مضاف ہے، تو غیر حساب مضاف مضاف الیہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی ترکیب ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اگلی آیت کو وہی ترکیب اس کی دو حصوں میں ہم کر لیتے ہیں۔ کانا سے شروع ہو رہا ہے، تو کانا کیا ہے؟ فعل ماضی ناقص ہو گیا، اور اسم و کانا نظر آ رہا ہے ہمیں، الناسو ہو گیا کیونکہ مرفوع ہے یہ، اور امتن جو ہے یہ خبر و کانا ہو گیا، نظر آ رہا ہے ہمیں اعرابی حالت کیا ہے؟ منصوب ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، واحدہ جو ہے وہ کیا بنے گا؟ یہ اس کی صفت بن گئی امتن کی، ٹھیک ہے نا؟ چلیں، فا عطف والا ہو جائے گا، بعث اللہ، بعث فعل ماضی ہے، اور اللہ فاعل ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے؟ النبیین مفعول بہی ہو گیا، ٹھیک ہے، جو بھیجے اللہ نے وہ کون تھے؟ نبیین تھے۔ اور اب جو مبشرین اور منذرین ہے یہ حال ہو گیا، اسی لیے نبیین کی اعرابی حالت کیا ہے؟ منصوب ہے نا، ہاں مفعول بھی ہے، ذوالحال ہے، نہیں میں اعرابی حالت پوچھ رہا تھا، ہاں مفعول منصوب ہے نا، ہاں، تو یہ پھر مبشرین اور منذرین جو ہے یہ بھی دونوں کس حالت میں؟ حالت نصب میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو ذوالحال آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وَأَنزَلَ، واو عطف، انزلہ فعل ماضی دوبارہ آ گیا، معہم مع ظرف ہے، اور یہ جملہ پیچھے عطف ہو رہا ہے پورا، معطوف ہے اس کی طرف، بعث اللہ کی طرف، وا سے، ٹھیک ہے نا؟ معہم الکتاب جو ہے مفعول بھی آ گیا، بالحق جو ہے یہ جار مجرور ہے، اور یہ بھی وہی متعلق انزلہ کے ہی کر لیں، زیادہ آسان ہے، وہ حال معذوف اور صاحب الحال کے چکر میں مت پڑتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ لیحکما، یہ بتائیں آپ لوگ کیا ہے؟ لی کیا ہے؟ یہ لی کون سا ہے؟ لی کیا ہے؟ ہاں لام التعلیل بتائے نا، ٹھیک ہے، لام التعلیل ہے یا لام کئی بھی اس کو کہتے ہیں، اور ہاں نہیں یہ ناسبہ نہیں ہے، نہیں ہے، ہاں دیکھیں یہ لام التعلیل کے بارے ہم نے پڑھا تھا کہ اس کے آگے ان مضمرہ ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، ان جو ہے وہ ہے ناصبۃ المضارع، تو یحکمو کو یحکما کس نے بنایا؟ چھپے ہوئے ان نے بنایا، لی نے نہیں بنایا یہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز خیال رکھیں، کیونکہ یہ ان جو ہے نا اصل میں ایک تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ناسبہ بھی ہے، اور دوسرا جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے مصدریہ بھی ہے، تو یہ مصدر مؤول بھی بناتا ہے، تو وہ اب دیکھ لیتے ہیں کہاں پر جو ہے وہ دونوں کام کر رہا ہے، کہاں پر ایک کام کر رہا ہے یہ۔ اچھا، اب یہاں پر پہلے اس کو دیکھ لیں، یحکما تو پتہ ہے نا یہ کہاں سے آیا تھا؟ فعل ہاں حکما ہے کہ حکومہ ہے؟ حکومہ ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ
یہ باب نصرہ سے بھی آتا ہے اور باب کروما سے بھی آتا ہے. تو یہ یہاں پر جو ہے نا یہ باب کروما سے ہے، حکومہ یحکمو، اور منصوب ہوا تو یحکمہ بن گیا. ٹھیک ہے، چلے. تو یہ بات کلیئر ہو گئی. اب جو یہ لام زیر لی ہے، جو لام تعلیل ہے، اور یحکمہ جو ہے یہ فعل مضارع منصوب ہو گیا، اور ان کی وجہ سے پھر یہ تعویل ہو گئی. مصدر معول ہم اس کو کہیں گے، یعنی کہ مصدری معنی دے رہا ہے. تو اب مصدر اس کا کیا ہوتا ہے؟ حکم ہوتا ہے. تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ للحکم ہو اس کی جگہ، تقدیراً جس کو ہم کہیں گے. ٹھیک ہے نا. بین الناس، بین جو ہے وہ ظرف ہے اور مضاف ہے، تو الناس جو ہے وہ مضاف الیہ ہو گیا. یہ اسی کے بارے میں ہو گیا یحکم. فی ما، کیا ہے یہ؟ فی تو حرف جر ہو گیا. ما کیا ہے؟ اسم موصول. نہیں فی ما ہے نا، جو والے میں، جی میں، جو جس میں اختلاف آ رہا ہے نا، تو یہ اسم موصول ہے جو الذی کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو جار مجرور کس کے متعلق ہو گیا؟ یہ جو یحکمہ پیچھے آ گیا. ٹھیک ہے نا. فی ما اختلفو، اب ما جو ہے صلۃ وہ تھا، اسم موصول تھا، تو یہ اختلافو جو ہے یہ صلۃ الموصول بن گیا. ٹھیک ہے. فیہ جو ہے وہ جار مجرور ہے، کس کے متعلق ہو گیا؟ اختلافو کے متعلق ہو گیا. اب آتے ہیں و مختلفہ. یہ جو واو ہے نا، وا، اس کو کہا جاتا ہے واو اعتراضیہ. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہم نے شاید پہلے اس طرح سے نہیں پڑھا تھا، مگر اصل میں جملہ اعتراضیہ پہلے بھی آیا ہے، اور ہم نے کہا تھا یہاں پہ جملہ اعتراضیہ آ گیا ہے. تو یہ جملہ اعتراضیہ، جملہ معترضہ جس کو کہا جاتا ہے، معترضہ، جملہ معترضہ. تو جس طرح جو اردو میں ہم پڑھتے ہیں جملہ معترضہ، یہ وہی عربی میں وہی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے یہ؟ کسی کو آئیڈیا ہے جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے؟ جی نہیں، کسی بھی سینٹینس میں آ سکتا ہے جملہ معترضہ. اس کے باوجود انہوں نے اختلاف کیا. نہیں، جملہ معترضہ ویسے بائی ڈیفینیشن میں کہہ رہا ہوں، اردو میں بھی پڑھتے ہیں نا. جملہ معترضہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بات میں کہہ رہا ہوں، اس کے دو جملے ہیں جو آپس میں جو اس کا جملے کا جو موضوع ہے وہ کنیکٹ کر رہا ہے آپس میں. بیچ میں ایک چیز لے آؤں جو اس موضوع سے کنیکٹ نہیں کر رہی ہے، متعلق ضرور ہے اس کے، اور اس میں زور پیدا کرنے کے لیے آ رہی ہے وہ والی بات. ٹھیک ہے. مگر وہ پورا جملہ اگر میں نکال دوں تو پہلا جملہ اور آخری جملہ آپس میں کنیکٹ ہو رہا ہے، بات پوری ہو رہی ہے، کلیئر ہو رہی ہے، اور دونوں آپس میں اسی کے متعلق ہیں. بائی دا وے سے بھی زیادہ، جیسے مثال کے طور پہ میں کہوں کہ میں پڑھا رہا ہوں سر غوث کو ترکیب، مثال کے طور پہ اگر میں کہوں. ٹھیک ہے. بیچ میں کہہ دوں وہ جو آلہ سماعت لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب اگر میں سر غوث کو پڑھا رہا ہوں، وہ جو آلہ سماعت لگاتے ہیں کہہ رہا ہوں میں، تو یہ وہ جو آلہ سماعت لگاتے ہیں نا، یہ پورا جملہ میں نے بیچ میں انسرٹ کیا ہے، معترضہ ہے یہ. ہاں پورا جملہ جو ڈالتے ہیں نا، مگر قوموں میں بعض اوقات پھر بھی آ جاتا ہے، بعض اوقات نہیں، ہر دفعہ ہمیشہ نہیں آتا. ہاں، تو وہ کیونکہ وہ بعض اوقات قوموں کے درمیان میں ریلیونٹ چیز بھی ڈالی جا سکتی ہے نا. یہ اس سے ریلیونٹ نہیں ہے کہ میں پڑھا رہا ہوں سر کو نحوی ترکیب، ٹھیک ہے نا. تو جو پڑھا رہا ہوں اس سے ریلیٹڈ کیا ہے؟ نحوی ترکیب ہے. یہ دونوں چیزیں آپس میں ریلیٹ ہو رہی ہے نا، کہ میں سر غوث کو نحوی ترکیب پڑھا رہا ہوں. اب سر غوث کے بارے میں ایک بات میں نے کر دی کہ جو زور بھی آ رہا ہے اس میں کہ میں ان کو پڑھا رہا ہوں جو آلہ سماعت لگاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جملہ معترضہ جو ہے نا،
اردو میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو اب اس کے لیے جو واو لگائی گئی ہے نا اس جملے سے پہلے، تو اس کو پھر یہاں سے جملہ معترضہ کیونکہ شروع ہو رہا ہے تو اس کو اس لیے واو اعتراضیہ کہا جاتا ہے. اب یہ بات کلیئر ہو گئی. واو اعتراضیہ آپ لکھ لیں، اب آئندہ جب آئے گا تو آپ سمجھ جائیں کہ واو اعتراضیہ کے آگے سے جملہ معترضہ شروع ہو رہا ہے، اور جملہ معترضہ کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ وہ زور پیدا کرنے کے لیے ہوگا مگر ریلیٹڈ اس طرح سے نہیں ہوگا بعد میں. اب وہ یہاں کیسے کلیئر ہو رہا ہے وہ بھی بتا دوں میں آپ کو. ابھی اس کا ترجمہ چونکہ ہم دیکھ چکے ہیں نا، اس لیے اب اگر میں یہاں سے کہوں کہ یہ بات ہو رہی ہے نہیں، وَأَنزَلَ مَعَهُمْ، یہاں سے جو بات شروع ہو رہی ہے کہ بھائی اس لیے ان نازل کیا گیا حق کے ساتھ کتاب کہ وہ ان میں فیصلہ کرے اس میں اختلاف کرتے تھے. اور یہ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یہاں تک جو ہے نا یہ جملہ معترضہ اگر میں نکال دوں تو آگے فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا یہ بات پیچھے سے کلیئر کنیکٹ ہو رہی ہے. یہ جو بات بیچ میں آئی نا کہ جی وہ اختلاف کر رہے تھے آپس میں ضد کی وجہ سے، یہ جملہ معترضہ ہے پورا. کلیئر ہو گیا نا؟ although ذرا لمبا جملہ ہے مگر مثالوں میں عام طور پہ ہم چھوٹا جملہ بتاتے ہیں، جیسے میں نے بتا دیا کہ یہ چھوٹا سا جملہ ہے، مگر یہ اب کلیئر ہو گیا ہوگا. اب واپس آ جاتے ہیں ہم اس پہ. واو اعتراضیہ ہو گیا. ما کون سا والا ہے یہ؟ ہاں یہ نافیہ ہے، نہیں والا. اور نہیں اختلافہ، ان لوگوں نے اختلاف کیا. فی ہی اچھا یہ جو ما نافیہ آپ لوگوں نے کہا یہ حرف ہے اسم ہے؟ ہاں یہ یاد رکھیں، یہ ما جو ہے حرف ہوتا ہے یہ. ہاں ٹھیک ہے نا. ہاں حرف و نفی کہہ لیں زیادہ اچھا ہے. اختلافہ فی جار مجرور ہو گیا، کس کے متعلق ہو گیا؟ آسان ہے، فعل اختلافہ کے متعلق ہو گیا. الا کیا ہے؟ حرف و استثناء ہے، اور یہ یہاں پہ حسر کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں الذین اسم موصول ہو گیا، ایسے ہی ہے نا. اوتوہو بتائیں کیا ہے؟ اوتو فعل کیونکہ مجہول ہے. ہاں ہاں اب مجہول ہے تو پھر اس کا نائب فاعل کیا ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے، جو اس کی اپنی ضمیر ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں جو ضمیر ہے نا اس کی واو جمع والی، ٹھیک ہے، یہ اس کا نائب فاعل ہو گیا. اور نائب فاعل کے لیے ہم نے ایک اور ٹرم کیا پڑھی تھی؟ مفعول ما لم، لکھایا بھی تھا میں نے آپ لوگوں کو، اسم فاعلہ. ٹھیک ہے نا، اس کو بھی یاد رکھ لیں. یہ مفعول ہوتا ہے اصل میں، جو نائب الفاعل ہے نا وہ ہوتا مفعول ہے، مگر جس کے فاعل کا نام نہیں لیا گیا ہو تو وہ ما لم یسمى فاعلہ. ٹھیک ہے نا. یہ نائب الفاعل کی ڈیفینیشن میرا خیال ہے کسی فائل میں نے لکھائی تھی آپ لوگوں کو، کیونکہ اس لیے بتا دیتا ہوں کہ کچھ آپ جب آپ ترکیب کسی نحو کی کتاب میں دیکھیں گے نا اعراب وغیرہ میں تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ لکھا ہوا ملے. چلیں ہو گیا اوتوہو. اور یہ جو ہا ہے یہ تو مفعول بھی ہی ہو گیا ہے. اب اس میں بھی ہم نے کہا تھا کہ جو آتا یؤتی ہے عام طور پہ اس کے دو مفعول آتے ہیں، ایک کس کو دیا اور کیا دیا. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو کس کی طرف ہے یہ؟ ہاں کس کی طرف انڈیکیٹ کر رہے ہیں؟ مفعول بھی ہے نا. ہاں اوتو میں بھی ایک ضمیر ہے نا. ہاں تو اگر آپ ہاں ہم ہے تو اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ پہلا مفعول بھی جو تھا جو نائب الفاعل بن گیا ہے. اب تو اس طرح سے پھر یہ اب یہ جو اب ہاں اور یہ اب مفعول بھی ثانی ہو جائے گا. نہیں نائب الفاعل تو نہیں بنانا ہے، تو مفعول بھی، مفعول پہلا مفعول بھی جو تھا وہ بن گیا ہاں نائب الفاعل. اور یہ جو دوسرا والا ہے نا یہ
یہ اس کو آپ مفعول بھی ثانی کہہ دیں گے. ٹھیک ہے نا. جو ہو ہے یہ میں کلاس میں اس وقت کتاب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. جی کتاب اوتو ہو، ہاں ان کو دیا گیا. کتاب کیا چیز دی گئی؟ ہاں بالکل اسی طرح کتاب دی گئی. من بعدی، من حرف و جر ہے، بعدی ظرف ہے، مضاف ہے، تو جار مجرور کس کے متعلق بنا؟ ہاں نہیں اردو کے بارے میں نہیں بنے گا، اختلافہ. ہاں من بعد اس کے بارے میں ما جاءتہم. اب یہ ما کون سا والا ہے؟ ما مصدریہ ہی بنائیں گے اس کو تو پھر آگے کلیئر ہو جائے گا. اسے موصول بنائیں گے تو صلۃ الموصول بنے گا، پھر کنفیوژن ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ما مصدریہ بنے گا تو جاءت جو فعل ہے یہ پھر مصدر مؤول بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. اس کا آنا اس مصدری معنوں میں بن جائے گا نا. یہ ان کا آنا، ہاں ان کے پاس آنا، ہاں ان کے پاس آنا، تو یہ پھر مصدر مؤول بن گیا. البینات فاعل ہو گیا، اور بغین جو ہے نا یہ نہیں، یہ مفعول ہی رہے گا مگر مفعول لہو ہوگا. ہاں یا مفعول لاجلہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ کس وجہ سے، وجہ بتا رہا ہے نا یہ. ہاں تو اس لیے یہ مفعول لاجلہ یا مفعول لہو دونوں ایک ہی چیز ہے، دو نام ہے اس کے. ٹھیک ہے. بغین کلیئر ہو گیا. بینہم جو ہے یہ ظرف مضاف مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس کو آپ بغین کے متعلق ہی کر لیں، ویسے تو اس کی جو صفت معذوف ہے اس کے متعلق ہے، مگر آپ اسی کے متعلق کر لیں اس کو. فَهَدَى اللَّهُ، یہ آپ لوگ خود کر لیں گے، بہت آسان جملہ ہے. فا کیا ہے؟ ہاں عطف ہو گیا. ہدا فعل ماضی ہے تو جملہ فعلیہ شروع ہو گیا. اللہ اس کا فاعل ہے، الذین اس کا مفعول بھی ہے، اور الذین جو ہے وہ اسم موصول ہے. صلۃ الموصول اس کا آمنو آ گیا. ٹھیک ہے. ہاں اب جی ہاں آمنو کا فاعل جو ہے وہ اس کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، واو نظر آ رہا ہے اس کا ہمیں. ٹھیک ہے. لی ما جو ہے کیا ہے؟ یہ لی حرف و جر ہو گیا. ما کون سا والا ہوگا اب؟ یہ نہیں سر، کی وجہ سے نون غائب. یہ تو ماضی ہے. ویسے بھی جازمہ نہیں بن سکتا. ما جازمہ جو ہوتا ہے وہ شرط والا ہوتا ہے نا، یہاں پہ شرط آئی نہیں رہی ہے، یہاں پہ تو جو کے معنوں میں آ رہے ہیں نا، تو اس لیے کیا بنے گا؟ ہاں اس سے موصول بنے گا. یہ ما جو ہے یہ اسم موصول ہے اور صلۃ الموصول بن جائے گا. یہ جو فعل ماضی آ گیا اختلافو. ٹھیک ہے نا. فی ہی جار مجرور متعلق کس کے ہو گیا؟ اسی کے. اب باقی آگے یہ آسان ہے. من الحق اگین ہاں جار مجرور متعلق اختلافو نہیں، اصل میں یہ پھر وہ جو فیہی کی ضمیر ہے اس کا حال معذوف اور صاحب الحال ہے، اس چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ضمیر فیہی کی ضمیر کے بارے میں کہہ لیں آپ اس کو. ٹھیک ہے. آسان کر لیں. ٹھیک ہے. ہو ضمیر ہے نا اس میں فیہی. ٹھیک. اس لیے من الحق ہو گیا. بی اذن ہی، با جو ہے وہ حرف جر ہے اور اذن جو ہے وہ ہاں ٹھیک ہے. کلیئر ہو گیا. مضاف مضاف الیہ ہو گیا. ہاں یہ متعلق ہو جائے گا. معذوف حال ہے اس کا، اس کے بارے میں جو از نہیں ہے. ہاں واللہ میں واو، اب یہ تو آپ لوگ خود کریں گے. واو کون سا ہوگا؟ یہ استنافیہ ہوگا، نئی بات شروع ہو رہی ہے. اللہ مبتدا ہو گیا. ٹھیک ہے. یہدی
فعل مضارع فاعل اس کا ہوا. ہاں من اسم موصول ہے اور مفعول بھی ہے. نظر بھی آ رہا ہے, کلر سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ مفعول بھی ہے. یشاء صلۃ الموصول ہے, فعل مضارع ہے, ٹھیک ہے نا. الی صراط کیا ہے, یہ جار مجرور, متعلق کس کے ہو جائے گا یہ؟ نہیں بھائی, یہدی کے متعلق ہوگا, ٹھیک ہے نا. یہ ہاں متعلق ہو جائے گا یہدی کے. اور مستقیم کیا ہے؟ صفت ہے. کس کی صفت ہے؟ اعرابی حالت کیا ہے اس کی؟ مجرور ہے. کیوں مجرور ہے؟ صراط خود مجرور تھا, اس کی صفت بھی مجرور آئے گی, ٹھیک ہے. آسان تھا. تو بس آسان جملے آپ لوگ خود کر لیا کریں. جزاکم اللہ خیرہ. یہاں پہ ہم ایک بریک کر لیتے ہیں, پھر بریک کے بعد اگلا پورشن کر لیں گے انشاءاللہ, جو بقیہ 2 آیات ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. شارٹ سی بریک کر کے آ جائیں. اور اب یوں ہم تھوڑا سا آگے بڑھ رہے ہیں. اب کیا کریں گے, 2 صفحے کریں گے ایک کلاس میں اگلی دفعہ سے, کیونکہ جلدی ہو جاتی ہے نا. اب جتنا آپ لوگوں نے سیکھ لیا ہے, اب اتنی دیر لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. کیا خیال ہے؟ چلیں 1.5 صفحہ کر لیں گے. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج کے بقیہ سبق کے لیے آیت نمبر 214 اور 215 ہم کریں گے. آیت ہم نے سن تو پہلے ہی لی تھی, ابھی اس آیت کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. اور آپ پڑھنے دیں, ان کو پڑھنے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تھوڑا سا سلو پڑھیں گے وہ مجھے پتا ہے, مگر پڑھنے دیں ان کو. دوبارہ شروع کر دیں تھوڑا سا زور سے. وَزُلْزِلُوا ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک, مچ بیٹر. الفاظ اس کے دیکھ لیتے ہیں. حسبتم, ماضی مضارع کیا ہے؟ حسبا. ہاں لاسٹ ٹائم ہم دیکھا تھا نا کہ یہ حسبا یحسبو بھی ہے, یحسبو بھی ہے, اور ہاں یہ حسبا یحسبو ہے. اور یہ ہم نے لاسٹ ٹائم سلائیڈ دیکھ لی تھی کہ حسبا یحسبو, اور بلکہ یہ جو باب نصرہ سے یحسبو, یہ حساب لینے کے معنی میں آتا ہے. حسبا یحسبو جو ہے باب کروما سے ہے, یہ شریف ہونے کے معنی میں آتا ہے. اور حسیبہ یحسبو باب بھی حسیبہ ہے, اس کا دونوں میں زیر آ رہا ہے ماضی مضارع کے, گمان کرنا. اور حسیبہ یحسبو جو باب سمیہ سے ہے, اس کے بارے میں بھی گمان کرنا ہی آتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ذرا یاد کر لیں گے تو آسانی رہے گی کہ کہاں پہ کس معنوں میں آیا ہے. تو اب اگر ہم لفظی ترجمہ کر لیں اس کا, ام کیا ہو گیا؟ حسبتم, تم لوگوں نے گمان کیا ہوا ہے. ان تدخلوا, تم سب داخل ہو جاؤ گے. الجنت, جنت میں. و لما, نہیں یہ جب والا نہیں ہے, یہ میرا خیال ہے ابھی تک نہیں والے میں. ابھی تک نہیں, ابھی تک نہیں والے میں استعمال ہوگا.
यअतीकुम, आया हाँ तुम्हारे आए तुम्हारे पास, ठीक है ना। मसलुल लजीना उन लोगों की मिसाल खलौ जो पहले गुजर चुके मिन कबलिकुम, आपके साथ हाँ खलौ मतलब हाँ गुजर गए गुजरे, हाँ अलग हुए, इन मानों में आता है ना ये खला। हाँ खला यखलू जो है ये अकेला हुआ, खाली हुआ, फारिग हुआ, मुतमईन हुआ, इन सब मानों में आता है, ठीक है ना। तो दा यदऊ के वजन पे है ये बाब नसरा से, ठीक है। चले, मिन कबलिकुम तुम सबसे पहले, मस्सत हम, मस्सत क्या है ये फेल कौन सा है, मस्सा, बाब कौन सा है, बाब कौन सा है, बाब बाब समिया है, ठीक है ना। मस्सा या मस्सु, हाँ क्योंकि ये असल में क्या था, मसी सा था ये ठीक है ना। यमससु तो वो मिल करके जो है वो मस्सा या मस्सु बन गया। मस करना, उनको पहुंचना, छूना जो मस करना, हाँ उसमें भी आता है ना, छूना, टच करना। और मस्सत जो है ये मोनस का सीगा है यहाँ पे, क्यों मोनस इस्तेमाल हो रहा है, जमा मुकस्सर है और अदर्राउ, ठीक है ना, हाँ ठीक, तो इसलिए मोनस इस्तेमाल हुआ है। और बासाउ जो जमा है वो किसकी जमा है, बास, जो हाँ किस लिए इस्तेमाल होता है ये, लड़ाई में भी हमने पढ़ा है पहले कि यौमल बास, सख्त लड़ाई वाले दिन, इसी तरह जो मतलब सख्ती के लिए इस्तेमाल होता है इसमें, यहाँ पर भी इसी तरह तंगी, सख्ती इस मानों में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। बाओसा, हाँ हाँ ये बाब करमा से भी आता है और बाब समिया से भी आता है, ठीक है ना। बासुन फीहे बासुन शदीद, वो जो आता है ना हदीद के बारे में, वंजलनल हदीद फीहे बासुन शदीद, इसमें बहुत सख्त, हाँ वो है, स्ट्रेंथ बहुत है इसकी ये मेटलर्जी में हम पढ़ाते हैं ना। वद्दर्राय, दुर, हाँ तकलीफ, बीमारी, इन मानों में आता है ना ये, ठीक है, नुकसान, ठीक है। दर्रन और दुर्रन ये दोनों इसके मसदर हैं। वा और जुलजिलू, वो सब हिला, हाँ हिला दिए गए, क्योंकि मजहूल का सीगा है ना इसलिए जुलजिलू। हत्ता यकूला, नहीं हत्ता है चूंकि इसलिए कि फिर, हाँ हत्ता, हाँ यहाँ तक के उठे, इस तरह कहा जाएगा। अर रसूल वल्लजीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, माहू उनके साथ, मता कब, नसरुल्लाही, तो ये चले, ये तरकीब में आएंगे तो फिर हम इसकी बात कर लेंगे। ये यकूलू के आगे जो बात आ रही है, अला जान लो, तंबी के लिए इस्तेमाल होता है ना, इन्ना नस्रल्लाही करीब। तो ये हमने लफ्जी तर्जुमा देख लिया, अब हम इसको मुहावरा तर्जुमा आयत का पहले एक दफा देख लेते हैं। क्या तुम ख्याल करते हो कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे और जबकि अभी तुम पर तो ऐसी हालत नहीं आई जैसे तुमसे पहले लोगों पर गुजरी, उन्हें पहुंची सख्ती और तकलीफ और वो हिला दिए गए, यहाँ तक के रसूल और जो उनके साथ ईमान लाए कहने लगे अल्लाह की मदद कब आएगी, आगाह रहो बेशक अल्लाह की मदद करीब है। तो ये उनके लिए भी है, हमारे लिए भी, हम समझते हैं बहुत आसानी के साथ जन्नत मिल जाएगी। सख्ती झेलने के लिए जब हम तैयार होंगे, आजमाइश, अल्लाह ताला बचाए आजमाइश से, मगर आजमाइश आती है। हम तरकीब देख लेते हैं इस आयत की। सबसे पहले जो लफ्ज़ है अम, ठीक है ना, ये इस्तिफामिया है, इसको मतलब एक और इसके लिए मुनक़ता भी कहा जाता है कि मतलब
یہ اصل میں آتا ہے آ اور بل کو ملا لیں آپ، ٹھیک ہے نا، کیا، ہاں کیا، ہاں نہیں یا والا نہیں ہے یہ، وہ الگ ہے، وہ الگ ہے، یہ آ جو ہے کیا، اور پھر بل کے والا بل جو ہے نا، آ اور بل مل کر کے جو بنتا ہے، ہاں جو ہے وہ یہ ہے، ہاں حرف، بالکل حرف، ٹھیک، یہاں پہ تو حرف استنافیہ کے طور پہ بھی آ رہا ہے، ویسے اس کو حرف ابتدا کہا جاتا ہے، ہاں، اور عطف بھی ہو رہا ہے پیچھے سے ویسے، ٹھیک ہے نا، ہاں، مگر یہ اس کو ایسے کہا جائے گا بل احسبتم، یہ پھر صحیح میننگ کنوے کرے گا، ہاں ایگزیکٹلی، تو بل اور آ مل کر کے جو ہے نا بات کلیئر ہو جاتی ہے، ام حسبتم کو بل احسبتم کہیں گے ہم تو ٹھیک ہے، ہاں یہ بالکل اسی طرح ہے، ٹھیک ہے، اچھا اب حسبتم جو ہے فعل ماضی ہو گیا، اور کیا کہتے ہیں اس کا فاعل انتم ہو گیا، ان تدخلوا، ان کون سا والا ہے، اور ناصبت المضارع، تو آگے فعل مضارع منصوب نظر آ رہا ہے، کیسے پتہ چل رہا ہے، نون ہاں نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، تو ان تدخلوا ہو گیا، اور ان کے بارے میں جو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ یہ ایک تو مصدری معنی دیتا ہے، اور دوسرا نصب میں فعل مضارع کو لے کے جاتا ہے نا، ٹھیک، تو اب یہاں پر بھی وہی ہے کہ جب مصدری معنی دے گا تو ہم اس کو کہیں گے ہاں داخل ہونا، ٹھیک ہے، الجنہ تو مفعول بھی ہے اس کا، ٹھیک ہے، جہاں داخل ہو رہے ہیں، وا لما، یہ واو جو ہے یہ حالیہ، ہاں واو حالیہ ہے یہ، اور لم کی طرح لما ہوتا ہے، اس طرح لم ہے، ہاں تو لم جس طرح ہے نفی والا، وہی لما بھی وہی نفی والا ہے، مگر ہاں جازمہ بھی ہے، اور اس کا جو ما ہے مطلب اس کو ہم حرف کہیں گے، ٹھیک ہے نا، لما، ہاں تو نفی کے لیے آ گیا کہ نہیں، یاتی کم، اسی لیے آپ دیکھیں ما جازمہ ہے لما لم کی طرح، تو اس لیے یا تی کی یا جو ہے وہ گر گئی ہے، ہاں تو اس لیے یاتی کم آ گیا، ٹھیک ہے، اور کم جو اس کا مفعول بھی ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا، مثل الذین، مثل اصل میں یہاں پر تو یہ فاعل ہے، مگر کیونکہ حال بھی آ رہا ہے اس لیے اس کے اوپر آپ کو شیڈ نظر آ رہا ہے یہ، ٹھیک ہے، اچھا ایک چیز پیچھے میں نے مس کر دی تھی، ان تدخلوا الجنت کے نیچے بھی ایک پنک سی لائن آپ کو نظر آ رہی ہے نا، تو یہ حسبتم کا مفعول بھی بنتا ہے، پورا جملہ، ہاں پورا جملہ جو ہے، ہاں ہاں کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا چیز گمان کرتے ہو، جو چیز گمان کرتے ہو دخول الجنہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ مفعول بھی بن جائے گا، ٹھیک ہے، یہ میں بتانا پیچھے بھول گیا تھا، واپس آ جائیں، یاتیکم مثل الذین خلو من قبلکم، یہ جو حال بن رہا ہے اس کی وجہ سے کلر ہے، مثلو جو ہے اصل میں یہ فاعل ہے، اور ہاں نہیں مگر یہ جو ترکیب اس کی مثل الذین بن رہی ہے، اس سے مثل جو ہے یہ کیا ہے، یہ مضاف بھی ہے، ٹھیک ہے، اور الذین جو ہے وہ مضاف الیہ اور اسم موصول ہے، تو اب پھر خلاؤ جو آ رہا ہے آگے فعل ماضی، یہ صلۃ الموصول ہو گیا، اور من قبلکم جار مجرور ہو گیا، من قبلی پہلے کر لینا، من قبلی، من قبلی جو ہے وہ جار مجرور ہو گیا، متعلق کس کے ہو گیا، فعل خلو، اور قبل جو ہے یہ مضاف بھی ہے، تو قبلکم جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا، اور اس کے بعد ہے مستہم، اب یہ نیا جملہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے، جملہ فعلیہ ہے، فعل ماضی سے شروع ہو رہا ہے، مست مؤنث کا صیغہ ہے،
تو فائل کیا ہوا ہے اس کا؟ مست ہے نا، تو پھر یہ ہوگا نا، انتا نہیں ہو سکتا. کیا چیز؟ ہاں آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے صحیح ہے. ساؤ اور دراؤ یہ دونوں، ہاں یہ ٹھیک ہے. ہاں ہاں یہ نہیں، فائل ایک ہی رہے گا، دوسرا جو ہے وہ ہو رہا ہے اس کے اوپر. ہاں بالکل. تو اس طرح سے یہ فائل اور پھر عطف معطوف بنے گا اس طرح سے، ٹھیک ہے نا. تو مست ہم میں جو ہم ہے، یہ ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے صحیح ہے. اور ہاں بس ٹھیک ہے. حتیٰ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں. کیا پڑھا ہے ہم نے؟ اچھا ایک منٹ پہلے وا زلزلو کو بھی تو دیکھ لینا. وا زلزلو میں واو جو ہے کیا ہے؟ واو عاطفہ ہو گیا، اور زلزلو فعل، ہاں ماضی اور مجہول ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو مجہول ہے تو پھر اس کا نائب الفاعل دیکھ لیں. نظر تو نہیں آ رہا آگے کہیں؟ ہاں تو آگے نہیں نظر آ رہا تو اس کے اندر ہوگا، ٹھیک. تو جو اس کا جمع ہے فعل ماضی، وہ اس کا نائب الفاعل بن گیا. اب آتے ہیں حتیٰ کی طرف. حتیٰ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ ایک تو حرف جر میں سے ہے، اور اس کے آگے ان چھپا ہوا ہوتا ہے. تو وہ جو ان چھپا ہوا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ان کیونکہ ناصبہ ہے، مصدریہ بھی ہے، تو فعل مضارع جو آگے آ رہا ہے یقولو، وہ کیا بن گیا؟ یقولا ہو گیا، منصوب ہو گیا. اور این یقولا جو ہے اب یہ مصدر مؤول بن گیا، ٹھیک ہے نا. ہاں ان کا کہنا، ٹھیک ہے. تو اب جب یہ مصدر بن گیا، حتیٰ حرف جر ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ جار مجرور بن گیا. یہ ذرا سمجھ لیں. سب کو سمجھ آ گئی بات؟ کہ ویسے تو حتیٰ کے بعد فعل مضارع نظر آ رہا ہے، تو فعل مضارع تو مجرور نہیں ہوتا نا، مگر چونکہ حتیٰ کے ساتھ ان چھپا ہوا تھا، اس ان نے فعل مضارع کو مصدری معنی دے دیے، ٹھیک ہے نا. فی تعویل المصدر ہم کہتے ہیں نا اس کو. تو یہ مصدر مؤول بن گیا. اب مصدر چونکہ بن گیا جو کہ اسم ہوتا ہے، تو اب ہم کہیں گے یہ مجرور ہے، اور جار مجرور بن گیا. تو پھر یہ جار مجرور جو ہے یہ متعلق کس کے بنے گا؟ اب یہ بتائیں. یہ تو بہت اسٹریٹ ہے بھائی، اس میں تو سوچنا ہی نہیں چاہیے. زلزلو فعل، سیدھا فعل ماضی، اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی اس کے آگے. جار مجرور اس کے متعلق بن گیا. یقولا کا جو فاعل ہے وہ ہے الرسول، ٹھیک ہے نا. تو یہ اب قول کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مقولہ ہوتا ہے، تو جو مقولہ ہے وہ ابھی یہاں پہ نظر نہیں آ رہا سامنے، ہمیں آگے آئے گا، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ تو قول اس کا فاعل آ گیا، ٹھیک ہے نا، رسول، اور وا عاطفہ ہو گیا. الذین آمنو جو ہے نا، یہ پورا عطف ہو رہا ہے کس کے اوپر؟ الرسولہ پہ، کہ رسول اور وہ سب جو ان کے ساتھ ایمان لائے. تو الذین کیا ہے؟ اسم موصول ہے، تو اس کے ساتھ آمنو اس کا صلۃ الموصول ہو گیا جملہ، ٹھیک ہے. تو یہ پورا مل کر کے عطف ہو رہا ہے اس کے ساتھ. ہاں تو کہا رسول نے بھی اور ان لوگوں نے بھی، ٹھیک ہے نا، جو ایمان لائے تھے. آمنو کے ساتھ معہو جو ہے ظرف مضاف مضاف الیہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، کلیئر ہے. تو یہ مع جو ہے یہ ظرف ہے، منصوب ہوگا نا، ٹھیک. اچھا اس کے بعد جی مفعول فی، کیونکہ مضاف مضاف الیہ ہے نا. ظرف جب مضاف آتا ہے تو پھر مفعول فی ہی بنتا ہے نا. کلر اس طرح تھا اس لیے میں نے کہا میں بتا دوں نا کہ یہ آپ کا منصوب ہے. اچھا ماہو ہو گیا. متا نصر اللہ، اب دیکھیں اس کے نیچے جو ہے نا یہ لائن جو لگی ہوئی ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ
جملہ فعلیہ ہوتا تو ہم اس کو مفعول بھی کہہ دیتے، مگر چونکہ جملہ قول اور مقولہ ہے تو اس لیے پھر اس کو مقولہ بھی، یہ سمجھانا میں چاہ رہا ہوں کہ مفعول بھی کی طرح ہوتا ہے یہ۔ اگر قول کی جگہ کوئی اور فعل ہوتا تو پھر ہم کہہ دیتے کہ یہ اس کا مفعول بھی ہے، جو بات کہی گئی پوری۔ اب کیونکہ فعل جو ہے وہ قول آ گیا تو اب مقولہ ہے، تو مقولے کو بھی اسی طرح رکھیں کہ یہ مفعول بھی کی طرح ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یقولو، انہوں نے کہا، کیا کہا، یہ درمیان میں یہ سب دوسری باتیں آ رہی ہیں نا، کہ فاعل کے بارے میں آ گئی، اس کے ساتھ عطف ہو گیا، پھر مضاف مضاف الیہ، یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ جو کہا گیا ہے، یقولو کہا، کیا کہا، متی نصر اللہ، تو متی نصر اللہ جو ہے یہ مقولۃ القول ہے، اور اس کو ہم مفعول بھی کی طرح لیں گے۔ یہ میری کریکشن میں مقولہ ہے یا مقولہ ہے؟ اگر آپ وہ تو فریز جس طرح سے آپ کہیں گے اس طرح کہیں گے نا۔ اگر میں کہوں مقولۃ القول، مقول القول، ہاں اگر میں ایسے کہوں تو مقولہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کہیں گے مقول ہو تو پھر وہ اس کا، اب یہاں پہ کہیں گے مقول ہم ہو جائے گا پھر، ورنہ کہ رسول اور ساتھ والے بھی ہیں۔ تو میں ان جنرل اسٹیٹمنٹ جو دے رہا ہوں نا وہ یہ والی دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس طرح سے مقولہ بن جاتا ہے۔ آیت مکمل نہیں ہوئی ابھی ہماری، اچھا ابھی آخری، ہاں آگے رہتا ہے اللہ۔ یہ متی نصر اللہ مبتدا خبر بھی ہے، متی ابھی نصر اللہ مبتدا۔ اچھا اگر اس طرح سے دیکھیں گے تو متا جو ہے نا یہ مطلب ظرف بن رہا ہے نا، تو پھر ہاں تو پھر یہ خبر، شبہ جملہ خبر بنتا ہے یہ، ہاں متا۔ نصر اللہ جو ہے نا وہ نصر جو ہے وہ مبتدا ہے، ہاں ٹھیک ہے نا، اور یہ شبہ جملہ خبر مقدم ہو جائے گا متا جو ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا، کیونکہ یہ ظرف زمان ہے متا، ہاں، اور نصر جو ہے وہ مضاف ہے، اور نصر اللہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا۔ اب ٹھیک ہے، ترکیب ہو رہی ہوگی اس کی۔ اللہ حرف و تنبیہ ہے، اور اس کو استفتاحیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، چلے حرف و تنبیہ لکھ لیں، اس کے آگے تو آپ لوگ خود کریں، یہ کیونکہ آتا ہے آپ کو پورا۔ انا کیا ہے؟ انا فعل تو نہیں ہے بھائی، کیا ہو گیا؟ انا کیا ہے؟ ہاں حرف توکید و نصب، تاکید کے لیے آ رہا ہے انا، اور ناصبہ ہے، کس کو نصب دے گا؟ اپنے بعد آنے والے اسم کو۔ تو اسم و انا کیا ہے یہاں پہ؟ ہاں ہاں نصرہ، منصوب حالت نظر آ رہا ہے، اور ہاں اور مضاف بھی ہے، تو مضاف الیہ ہو گیا اللہ۔ قریبن کیا ہے؟ خبر و انا، ٹھیک ہے، ہاں تو انا کا اسم اور انا کی خبر ہو گئی پوری، لا محل لہا من الاعراب۔ چلیں کمپلیٹ ہوگی آیت ہماری ماشاءاللہ سے۔ اگلی آیت پڑھ لیں، کون پڑھے گا؟ بھائیو صاحب آپ پڑھ دیں گے اگلی آیت؟ اپنے پاس سے دیکھ کے پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، اگر سلائڈ دور ہے تو۔ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کر لیتے ہیں پہلے۔ یسألونک، ہاں وہ سب سوال کرتے ہیں تم سے، ماذا کیا، ہاں زا جو اشارے ابھی ترکیب میں آئیں گے، سر پہلے ترجمہ ایک دفعہ کر لیتے ہیں نا۔ ینفقون، ہاں وہ سب خرچ کریں، ٹھیک ہے نا، ہاں ما زا آ گیا نا، تو وہ سب خرچ کریں۔
قل ما انفقتم من خیر بھلائی للوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، اصل میں ابن السبیل، وما جو تفعلو تم سب کرو، نہیں تم سب کرو، من خیرن فإن اللہ بہ علیم۔ تو اس کا ترجمہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں آیت کا۔ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیں جو مال تم خرچ کرو سو ماں باپ کے لیے، قرابت داروں کے لیے، اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے، اور تم جو نیکی کرو گے تو بے شک اللہ اسے جاننے والا ہے۔ ویسے تو ہم تفصیلی چیزیں بعد میں کرتے ہیں، مگر میں یہیں پہ بتا دیتا ہوں کہ یہ یہاں پہ بات مکمل نہیں ہوئی ہے، بات مکمل ہوگی اگلے لیسن میں جب آیت نمبر 219 میں ہم آئیں گے نا، وہاں پہ پھر یہ سوال آئے گا ماذا ينفقون، کہ وہ کیا خرچ کریں۔ ٹھیک ہے، تو ابھی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ کس پر خرچ کرنا ہے، یہاں پہ اس کا جواب دیا گیا ہے خرچ کس پر کرنا ہے۔ تو یہ جو آرڈر آف پرائرٹی یہاں پہ نظر آ رہی ہے نا، یہ اسی طریقے سے ہے کہ خرچ کرنے کے لیے سب سے پہلے والدین، اس کے بعد باقی رشتہ دار آ گئے، پھر اس کے بعد یتیم، محتاج، مسافر، اور جو بھی نیکی کریں گے ان جنرل پھر اس کے بعد۔ تو اس کے اندر جو ہے کہ آرڈر یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ میرے اپنے رشتہ دار جو ہیں وہ تو غریب بیٹھے ہوئے ہیں اور میں دوسری جگہوں پہ جا کر کے خرچ کر رہا ہوں۔ پہلے اپنے والدین کو دیکھنا ہے، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا ہے، اس کے بعد پھر یتیم، محتاج، اور اس طرح سے آتے ہیں نا کہ پرائرٹی اسی حساب سے رکھی جائے۔ ہاں کسی کے والدین اتنے ہیں کہ وہ تو خود دینے والے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر اگلے اسٹیپ میں آ جائیں رشتہ دار بھی اتنے ہیں کہ دے آر آل ویل آف نہیں ہیں تو پھر اب آپ آگے بڑھ جائیں۔ یہ چیز ہے۔ چلے ترجمہ آیت کا بھی ہم نے دیکھ لیا ہے، اب ترکیب پہ آ جاتے ہیں اس کی۔ سب سے پہلا جملہ تو ویسے آسان ہی ہے، یسألونک کیا ہے؟ ہاں فعل مضارع ہے، فاعل اس کا کیا ہے؟ فاعل کا کیسے ہو جائے گا بھائی؟ یسألون میں جو واو آ رہا ہے نا جمع والی، وہ ہے فاعل کا، مفعول بھی ہو گیا۔ ما ذا، اب ما یہ استفہامیہ ہے، ٹھیک ہے، اور ذا اصل میں مطلب اس کو اگر ہم توڑیں گے نا، ماذا نہیں، وہ یہ تو وہ سوال جو کرتے ہیں وہ ہے نا سر، کیا سوال؟ ہاں آپ، ہاں سوال جو سے سوال کرتے ہیں کس چیز کا، کس چیز کا، مگر یہ مفعول بھی بنتا نہیں ہے سر۔ ہاں اچھا، اگر ہم اس کو ماذا پورے کو اسم استفہام لیں، ٹھیک ہے نا، پھر ہاں پھر یہ مفعول بھی بن جائے گا، بالکل صحیح ہے، بن جائے گا، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کو توڑیں گے تو پھر وہ نہیں بن رہا، کیونکہ اگر ہم ما کو اسم استفہام اور اس کو مبتدا بنا لیں گے نا تو پھر ذا جو ہے وہ اسم موصول الذی کے معنی میں آ جاتا ہے، اور پھر ينفقون جو ہے وہ اس کا، ہاں تو یہ دو ایکسپلینیشن ہے
اور دونوں گرامیرین سے دونوں دی ہوئی ہے، ایک جو میں بتا رہا تھا وہ، ایک جو سر بتا رہے ہیں، دونوں لکھی ہوئی میرے پاس، ٹھیک ہے. تو مفعول بھی بن سکتا ہے اور جی پھر صلۃ الموصول بن جائے گا، ٹھیک ہے. ماذا نہیں، ماذا کو اگر ہم کہیں گے یہ مفعول بھی بنے گا نا، تو یہ اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اسم و استفہام پورا ماذا بن رہا ہے نا، اور جو فعل آ رہا ہے نا آگے ينفقون، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے مفعول بن جاتا ہے. یہ پورا ماذا ينفقون مفعول بھی ثانی نہیں ہے؟ نہیں سر، نہیں ماذا ينفقون ہم کیا خرچ کریں، یہ پوچھا گیا نا. اگر ہم اس کو اسم موصول بناتے ہیں نا سر الذی کے معنوں میں، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو صلۃ الموصول بن گیا نا. ہاں اگر یہ محلن منصوب مفعول بھی پورا جملہ یسلون کا سوال کرتے ہیں کسے اور کیا سوال کرتے ہیں، یسلون کا ماذا ينفقون ہم کیا خرچ کریں، وہ کیا خرچ کریں. ایک منٹ میں اس کو دیکھ لوں ذرا. جملہ من الفعل والفاعل صلۃ الموصول وذالک اعراب ذا فی ماذا اسما موصولا والعائد محذوف والتقدیر ماذا ينفقونہ. یہ اسی طرح بنے گا سر. دیکھیں یا تو ہم اس کو ما کو اسم و استفہام کہہ کر کے مبتدا مانے اور ذا کو الذی کے معنوں میں اسم موصول کہیں، تو یہ اسم موصول کے ساتھ صلۃ الموصول بنے گا پھر ينفقون، ٹھیک ہے نا. اور اگر ہم اس کو ماذا پورے کو اسم و استفہام کہیں گے نا تو پھر یہ مفعول بھی بنے گا، مگر وہ ينفقون کے لیے، ہاں نہیں ينفقون کے لیے بنے گا مفعول، ٹھیک ہے نا، ساتھ مل کے نہیں بنے گا. یہ دو ایکسپلینیشن ہے اس کی، ٹھیک ہے، جو مطلب گرامیرینس نے دی ہوئی ہے. کلیئر ہو گیا دونوں ایکسپلینیشن اس کی. آگے چلیں. قل ما انفقتم کریں. ہاں فعل امر ہو گیا، جملہ فعلیہ شروع ہو رہا ہے، اور وہی قول المقول آئے گا اس کے اندر بھی، کہیں اور کیا کہیں وہ آگے آئے گا. تو اب یہ والا جو ما ہے یہ کیا ہے؟ ما شرطیہ ہے. انفقتم، ہاں کیونکہ فعل ماضی ہے اس لیے، ہاں مگر محلن مجزوم ہوگا کیونکہ ما جو ہے وہ اس شرط جازمہ ہے اس لیے، ٹھیک ہے. من خیرین جار مجرور ہو گیا، کس کے متعلق ہو گیا؟ انفقتم، اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے یہاں پہ. فا جو اب آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ ہاں یہ جزائیہ، ٹھیک ہے نا. اب جواب شرط یہاں سے شروع ہو رہا ہے. جواب شرط یہاں سے شروع ہوگا نا تو جزائیہ ہو گیا نا. ہاں فا الواقعہ بھی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا ایک منٹ، یہ جو اس کی ایک اور بھی ہو سکتی ہے ایکسپلینیشن، یہ میں بتا دوں. اگر آپ اس کو ما کو اسم و شرط لے رہے ہیں نا تو پھر تو ٹھیک ہے، انفقتم جو ہے وہ اس کا فعل و شرط بن گیا، اور پھر من خیرن جار مجرور متعلق اس کے ہو گیا، اور فا جو ہے للوالدین سے پہلے ہے یہ جواب شرط ہو گیا، اور للوالدین جار مجرور ہو گیا متعلق کس کے؟ جو محذوف خبر ہے، نہیں محذوف خبر ہے اور اس کا مبتدا بھی محذوف ہے ٹھیک ہے نا. تو اصل میں تقدیراً وہ بنتا ہے فہو للوالدین. ہاں تو فا ہوا محذوف ہے، وہ ہوا مبتدا ہے، للوالدین جار مجرور شبہ جملہ خبر بن گیا، ٹھیک ہے نا صحیح ہے. چلیں یہ کلیئر ہو گیا. اب ایک اور دوسری بھی بتا دیتا ہوں، میرے سر بیٹھے ہوئے ورنہ میں نے ایک بتا کے آگے ادھر جانا تھا پہلا کلیئر ہو گیا نا. اب دوسری والی بتاتا ہوں. ماں کو لے لیں اسم موصول، ٹھیک ہے.
اب شرطیہ نہیں لے رہے ہم، کیونکہ آگے فعل مضارع تو ہے نہیں، نظر ہی نہیں آ رہا شرط نہیں ہے. تو اب ما کو آپ کہیں کہ یہ اسم موصول ہے تو اب یہ مبتدا بن جائے گا. مبتدا بن گیا. ٹھیک ہے. انفقتم جو ہے اب یہ ہاں یہ خبر بن گئی. یہ من خیرین جو ہے یہ تو جو پہلے تھا وہی رہے گا نا. اب فللوالدین جو ہے نا یہ خبر بنے گی کس کی؟ اسم موصول کی، کیونکہ ماں کو تو ہم نے اسم موصول لے لیا ہے تو انفقتم تو بن نہیں سکتی ہے نا خبر، وہ تو صلۃ الموصول ہے، وہ تو اس کا حصہ ہو گیا نا. کلیئر ہو گیا. ماں کو ہم ابھی شرطیہ جازمہ نہیں لے رہے ہیں، ماں کو ہم کہہ رہے ہیں اسم موصول ہے اور مبتدا ہے. مبتدا ہے. ٹھیک ہے. تو اسم موصول کے ساتھ صلۃ الموصول آ جائے گا انفقتم. ٹھیک ہے. اور والدین خبر آ گئی. ایک منٹ، ون ایٹ اے ٹائم نا. ہاں والدین خبر آ گئی. جی وہ خبر آئے گی آگے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا تھا دونوں صورتوں میں 12 ہوا ہاں وہ تو ظاہر سی بات ہے، فا ہوا ہی بنے گا، مگر وہ فا جزائیہ پھر نہیں رہتا نا. ٹھیک ہے. یہ اس خبر کا حصہ بن جائے گا پھر. ٹھیک ہے. اور اب یہ مقول القول بھی ہو گیا. نہیں پھر سوری، پھر وہ ہوا معذوف نہیں ہوگا. ہوگا سر، ہوگا ماں کو مبتدا مانے. نہیں سر، للوالدین کو ہم خبر کہہ رہے ہیں نا پھر. ہاں ہاں ہاں. لیکن اس کا تو مبتدا معذوف نہیں ہے یا ہوا معذوف نہیں ہے. اس کا تو ہے اس ماں کو جب ہم مبتدا کہہ رہے ہیں اس کا یہ خبر ہو جائے گی. ہاں تو اس کا ہوا معذوف نہیں ہوگا. نہیں سر یہ خبر نہیں بن رہی ہے نا. للوالدین ہے تو پہلے بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ جار مجرور ہے، معذوف کیا چیز ہے؟ وہ معذوف یہاں پر بھی وہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. یعنی جو خرچ کرو گے وہ والدین کے لیے. ہاں والدین کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے مبتدا اور خبر جو ہے نا بن گیا ما انفقتم من خیر فللوالدین. تو یہ جو جملہ ہو گیا اب یہ مقول القول بن گیا. ٹھیک ہے. آگے پھر آسان ہے. والاقربین، واو کون سا ہے؟ یہ عطف ہو گیا. اقربین جو ہے وہ اسم معطوف ہے اور مجرور ہے. کیوں مجرور ہے؟ ہاں وہ جو حرف و جر لی تھا وہ یہاں بھی ہے، للاقربین ہو گیا، للیتامى ہو گیا. ٹھیک ہے. اور ہاں ابن السبیل سب ہو گیا. ٹھیک ہے. اور وما تفعلوا، و کون سا والا ہوگا؟ یہ حرف یہ بھی شرط ہوگا. نہیں دونوں ہو سکتی ہیں، عاطفہ بھی ہو سکتا ہے اور استنافیہ بھی ہو سکتا ہے. ما شرط ہے. ہاں ٹھیک ہے. اس میں کنفیوژن یہی شرط ہی ہے. ٹھیک ہے نا. ما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. فا جزائیہ آ گیا نا آگے. ٹھیک ہے. کر لیں گے اب آپ لوگ اس کی سب، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. سب کو کلیئر ہے بھائی؟ تو بس ختم ہوگی پھر آج کی کلاس. چلیں تو اب دیکھ لیں. اب میرا خیال ہے ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ اگلی دفعہ سے کم 2 صفحے نہیں تو 1.5 صفحے تو کریں نا. 8 بجے تک تو کریں. 6 سے 8 2 گھنٹے کی کلاس تو ہونی چاہیے نا ہماری. کیا خیال ہے؟ ہضم نہیں ہوتا تو اس لیے کہہ رہا ہوں خود تھوڑا سا تیاری کر کے آیا کریں نا. جیسے ابھی آخری آیت کتنی دفعہ آپ کر چکے ان اللہ بھی علیم. اس میں اب میں نے کیا بتانا ہے آپ کو؟ تو آپ لوگ ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں گے. جی سر. نہیں دیکھیں حتیٰ، کیونکہ فائل کون ہے؟ رسول سے کہیں گے. سر ایک منٹ مجھے بتانے دینا. یہ اس جملے سے اندازہ لگائیں گے فائل کون ہے اس کے اندر. فائل ہم نے کہا ہے مرفوع آ رہا ہوتا ہے فعل کے بعد. تو فعل یقول ہے یہاں پہ، یقولا بن گیا جو. اور الرسول ہمیں حالت رفع میں نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب فائل تو یہی ہے، مفعول یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے.
یہ تو اعرابی حالت سے پتہ چل رہا ہے نا. اچھا اب اعراب کو چھوڑ دیں, ابھی اعراب آپ نے نہیں پڑھا ہے. تو اگر میں کہوں یقول الرسول, ٹھیک ہے نا, ہاں تو ہاں ان سب نے کہا, ٹھیک ہے. والذین آمنوا میں بھی پھر واو عطف کیوں کہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ, تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ اور انہوں نے رسول کو بھی کہا, ٹھیک ہے نا, رسول کو بھی کہا اور ان کے ساتھ والوں کو بھی کہا. تو اب کہنے والا کون ہے یہاں پہ, کون؟ ہاں ٹھیک ہے, تو بات بنے گی نہیں صحیح. بات اسی طرح بنے گی جب ہم کہیں گے کہ یقولو میں جو ضمیر ہے وہ فاعل نہیں ہے اس کی, بلکہ فاعل اس کا رسولو ہے, پھر بات بن جاتی ہے. اور یہی فعل جو ہے وہ الذین آمنو کے ساتھ عطف ہو رہا ہے واو کی وجہ سے. اچھا نہیں, یہ جو یہاں پہ اس آیت سے جو پتہ چل رہا ہے نا, وہ ہو سکتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کمیونیکیشن اگر ایسے ہو رہی ہے کہ جو صحابہ ہیں انہوں نے آگے رسول کو کہا اور رسول بھی پکار اٹھے کہ یا اللہ کب آئے گی مدد آپ کی. اور یہ تو بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ رسول کو اتنا مطلب ان کی امت نے تنگ کیا, بنی اسرائیل خاص طور سے شہید تک کر دیا ہے, ہارے سے چیر دیا, پتہ نہیں کیا کچھ تو کیا ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی تفسیری نکات میں سے کوئی چیز؟ یہ پھر رسول اور مومنوں نے کہا کہ آپ نصرت کب آئے گی, ہاں متى نصر اللہ, لیکن وہ ان کی بات بھی بڑی پیلے گئے کہ جی ان لوگوں نے کہا کہ جی کب نظر آئے گا, ہمارے اوپر تو مست باسات وزوائے, ان لوگوں نے کہا. ان لوگوں نے ہی کہا نا جو رسول کے ساتھ تھے, معہو آ رہا ہے نا, تو رسول کے ساتھ ہی تھے نا وہ لوگ. مطلب جو تکلیف آئی, جیسے شیب ابی طالب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان کے خاندان والے بھی تو تھے نا, اور جو فاقے کیے ان سب نے کیے. ہاں بتائی جا رہا ہے کہ تم تو ابھی بہت آسانی میں ہو یہ وہ والی بات ہے, بالکل یہ بہت آسانی میں. ہاں مثال تو مثل الذین, تو اسی لیے مثال ہی دی جا رہی ہے, اور کس کو دی جا رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, ٹھیک ہے نا. وہ جو مثال میں نے شیخ ابی طالب کی دی ہے وہ اس لیے نہیں دی ہے کہ وہ پکار اٹھے, میں نے اس لیے دی ہے کہ مثال ایسی ہے کہ وہ نبی بھی ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے جب قوم مصیبت میں آتی ہے. ہمارا تو لیڈرشپ جو ہے وہ باہر چلی جاتی ہے. ہاں, اور کوئی پوائنٹ ہے کسی کا اس میں تفسیری نکات میں سے؟ تو میری ریکویسٹ تو یہی کہ اگلی دفعہ ہم کوشش کرتے ہیں ایک صفحے سے تھوڑا سا زیادہ پڑھنے کی, 2 پورے نہ ہوئے 1.5 پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک ہفتہ ہے, آپ لوگ بھی تھوڑی سی تیاری کر کے آئیں گے نا, اور پھر اب سیکنڈ کوئز بھی آنے والا ہے. کب ہوگا؟ یہ ہے کہ ترجمہ پڑھ کے آئیں. جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا, گرامر یہاں پہ کریں, ہاں اس کی جو تجریب ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, کیونکہ دیکھیں نا یہ سارے فعل تو آپ کو پہلے سے ہی آتے ہیں, کہ اگر ان کو آپ دیکھ لیں کہ فعل کون سا ہے, کس باب سے آ رہا ہے, وزن کیا ہے اس کا, تو یہاں پہ آگے ہم اس کی ترکیب کر لیں گے, تفسیری نکات زیادہ اچھے طریقے سے دیکھ لیں گے فہم کے لیے. کر کے دیکھ لیں. ہاں میرا خیال اگلی بار تیاری تو کر کے آئے نا آپ لوگ, چاہے ایک ہی ہو, تیاری تو کر کے آئے نا. چلیں, جزاکم اللہ خیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا.